بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 3 تا 7۔ مذکورہ آیتوں میں تسلی ہے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، کہ امم سابقہ میں گزشتہ اقوام میں سے ہم نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو آزمایا اور ان کی ایمان کو جھنجھوڑا۔ ان پر آزمائشیں آ چکی تھی، اور یہ آزمائشیں، امتحانات اسی لیے تھی کہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے کہ یہ اہل ایمان اپنی ایمان و اعتقاد میں سچے ہیں، پکے ہیں، اور معلوم ہو جائے، لوگوں پر ظاہر ہو جائے لوگوں پر کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ امتحانات، آزمائشیں، یہ صدق و کذب کا معیار ہے۔ امتحانات میں مخلص اور منافق کا پتہ چلتا ہے، اور پھر معلوم ہوتا ہے لوگوں پر کہ کون اپنے ایمان میں سچے ہے، پکے ہے، اور کون اپنے ایمان و اعتقاد میں کچے ہے، جھوٹے ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ جو لوگ بری کام کر رہے ہیں، اعمال سیئہ اختیار کرتے ہیں، معصیتوں کا، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کہیں نکل کر بھاگ جائیں گے؟ یہ ان بدبختوں کی انتہائی بیہودہ تجویز ہے، اور یہ جملہ بطور جملہ معترضہ ہے، جس میں کفار کے بد انجامی سنا کر مسلمانوں کو ایک قسم تسلی دی گئی کہ ان کفار سے ان ایذاؤں کا بدلہ لیا جائے گا۔ آیت نمبر 5 میں روئے سخن پھر مسلمانوں کی طرف ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، جو شخص بعث بعد الموت کا قائل ہو، تو وہ ایسے حوادث سے، مصائب سے پریشان نہیں ہوتے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ سے ملنے کا ایک وقت معین ہے، مقرر ہے، اور ضرور آنے والا ہے، جس سے سارے ہموم، پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ اور جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمایا کہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے نا، اللہ سے تو کوئی قول مخفی نہیں ہے، اللہ سے کوئی فعل بھی مخفی نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں، تمہیں تمہاری طاعات قولیہ، فعلیہ کا کامل اجر دیا جائے گا، اور اس سے سارے غموم، پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ یاد رکھو کہ ہم جو ترغیب دے رہے ہیں، برداشت کی، تحمل کی تلقین کر رہے ہیں، اس میں ہمارے کوئی منفعت نہیں ہے، بلکہ جو شخص محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، استقامت کے ساتھ کرتا ہے، تو یہ ان کے لیے خود نفع ہے۔ اللہ کی ذات تو مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، اور پورے عالم سے اللہ رب العالمین بے پرواہ ہے۔ پورے عالم کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، ہم ان کے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں، جس میں بعض گناہ کفر ہے، شرک ہے، یہ تو ایمان لانے سے زائل ہو جاتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے زائل ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ سے، استغفار سے بہت ساری گناہیں معاف ہو جاتی ہے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جو حسنات سے زائل ہوتی ہے، بعض گناہ ایسے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے معاف ہوتے ہیں، اور ان اہل ایمان کو اعمال ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر بہترین اجر ملے گا، بہترین جزا ملے گا۔ مطلب اعمال صالحہ ہے، طاعت ہے، مجاہدہ ہے، اس پر استقامت کی ترغیب ہے، اور استقامت پر اللہ کا وعدہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ صوفیہ لکھتے ہیں الاستقامت خیر من الف کرامت، استقامت 1000 کرامات سے افضل ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ہم نے آزمایا تھا الذین، وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تاکہ تم اللہ رب العالمین ظاہر کرے گا، معلوم کرے گا، الذین صدقوا، جو لوگ جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ رب العالمین ضرور معلوم کر لے گا جھوٹوں کو۔ ام حسب الذین، کیا سمجھ رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں وہ لوگ، الذین یعملون السیئات، جو کرتے ہیں برے اعمال، ان یسبقونا، کہ ہم بچ کر نکل کر بھاگ جائیں گے، ساء، بہت بری تجویز ہے، بہت برا فیصلہ ہے، ما یحکمون، جو وہ کرتے ہیں فیصلہ، من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی امید رکھتا ہو لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کی، فإن اجل اللہ لآت، تو بے شک وقت مقرر اللہ کا آنے والا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ومن جاہد، جو شخص مجاہدہ کرے، فإنما یجاہد لنفسہ، تو وہ مجاہدہ کرتا ہے اپنے ہی لیے، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، لغنی، بے نیاز ہے، عن العالمین، پورے عالم سے، اہل عالم سے۔ والذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا ہے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں، لنکفرن عنہم، ہم ضرور دور کر دیں گے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ولنجزینہم، اور ہم جزا دیں گے انہیں، احسنا، زیادہ بہتر، الذی کانوا یعملون، ان کے عملوں کی جو وہ کیا کرتے تھے دنیا میں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔